کسی کے سامنے خواب بیان نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 دل کے خیالات، نمبر 2 شیطان کا ڈرانا، اور نمبر 3 اللہ کی طرف سے خوشخبری۔ خواب میں اگر کوئی شخص ناپسندیدہ چیز دیکھے تو کسی سے بیان نہ کرے بلکہ اٹھ کر نماز پڑھے۔ حدیث صحیح بخاری 7017۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ حدیث صحیح بخاری 1433۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کئی بار یہی درخواست کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ حدیث صحیح بخاری 6116۔ بیٹیوں کے والدین کے لیے جنت کی بشارت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملایا۔ حدیث صحیح مسلم 2631۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، سبحان اللہ، تہلیل، لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمد للہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بہن بہناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بہن بہناہٹ۔ وہ اپنے کہنے والے کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ صحیح حدیث سنن ابن ماجہ 3809۔ خودکشی کرنے والے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کر لی تو وہ دوزخ کی آگ میں ہوگا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ چڑھتا اور گرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، جس کو دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے کسی لوہے کی چیز سے خودکشی کر لی تو اس کی وہ لوہے کی چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی، جس کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں اپنے پیٹ میں گھونٹتا رہے گا۔ حدیث صحیح بخاری۔ بے عمل واعظوں کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھ کو معراج کرائی گئی، میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا، اے جبرائیل، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ صحیح حدیث مشکات شریف بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں آگ میں جلدی سے نکل پڑیں گی، پھر وہ اس میں اس طرح گھومے گا جس طرح گدھا چکی کو لے کر گھومتا ہے۔ اس کا حال دیکھ کر دوزخی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے، اے فلاں، تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو ہم کو بھلائی کا حکم نہ کرتا تھا اور برائی سے نہ روکتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں، تم کو بھلائی کا حکم کرتا تھا مگر خود نہ کرتا تھا، اور تم کو برائی سے روکتا تھا مگر اس کو خود کرتا تھا۔ نماز عصر کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی، گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا۔ حدیث صحیح بخاری 552۔ علم چھپانے والے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے جانتے ہوئے نہ بتائی بلکہ اس کو چھپا لیا تو اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ صحیح حدیث مشکات شریف۔ نرم دلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکین کو کھانا کھلایا کرو اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو۔ صحیح
حدیث مسند احمد 9556 ذلت کا لباس۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دنیا میں شہرت، تکبر اور اتراوے کا لباس پہنا، اسے اللہ قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ صحیح حدیث ابو داؤد۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہر 7 دن میں ایک دن جمعہ میں غسل کرے، جس میں اپنے سر اور بدن کو دھوے۔ حدیث صحیح بخاری 897۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن میں 12 گھڑیاں ہیں، جو بھی مسلمان اس حالت میں پایا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عنایت فرما دیتا ہے، لہذا اسے عصر کے بعد کی آخری ساعت میں تلاش کرو۔ صحیح حدیث سنن ابو داؤد 1048۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ صحیح حدیث سنن ابن ماجہ 3862۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی عزت اس کی غیر موجودگی میں بچائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم سے بچائے گا۔ صحیح حدیث جامع ترمذی 1931۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کو قائم رکھو۔ حدیث صحیح بخاری 2587۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ میں تجھ سے بری عادتوں سے، برے کاموں اور بری خواہشوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح حدیث جامع ترمذی 3591۔ ظالم کو ظلم سے روک دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ ظالم کو دیکھ کر اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، یعنی ظلم نہ روک دیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا عذاب لوگوں پر عام کر دے۔ صحیح حدیث سنن ترمذی 2168۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑے، اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی منہ پھیر لے اور وہ بھی منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ حدیث صحیح بخاری۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کسی کو ایسا کوئی عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر اور وسیع تر ہو۔ حدیث صحیح مسلم 1053۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ خیر وہ بھلائی کرنا چاہتا ہے، اسے بیماری کی تکالیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری 5645۔ اذان دینے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان دینے والے قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے۔ حدیث صحیح مسلم۔ غصہ پینے والے حضرت سہل اپنے باپ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے غصہ پی لیا حالانکہ وہ غصے کے تقاضے پر عمل کرنے پر قدرت رکھتا تھا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلا کر اختیار دیں گے کہ جس حور کو چاہے اپنے لیے اختیار کر لیوے۔ صحیح
हदीस सुनन तिर्मिज़ी शरीफ। आग की लगाम। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिससे कोई इल्म की बात पूछी गई जिसे वो जानता था और उसने वो छुपा ली तो क़यामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम दी जाएगी, चूँकि उसने बोलने के वक्त ज़बान बंद रखी, इसलिए जुर्म के मुताबिक सज़ा तजवीज़ हुई कि आग की लगाम लगाई गई। सहीह हदीस मुस्नद अहमद व तिर्मिज़ी शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्हा पढ़ने आए उसे चाहिए कि पहले गुस्ल करे। सहीह हदीस सुनन इब्ने माजा 1088। शुहदा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में जिस किसी के जख्म लग गया और अल्लाह ही खूब जानता है कि उसकी राह में किस किस के जख्म आया है, यानी नीयत का हाल अल्लाह ही खूब जानता है, तो वो क़यामत के रोज़ इस जख्म को लेकर इस हाल में आएगा कि उसका खून खूब बह रहा होगा, जिसका रंग खून की तरह होगा और खुशबू मुश्क की तरह होगी। हदीस सहीह बुखारी। शहादत की तकलीफ चींटी के काटने के बराबर होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शहीद कत्ल होने की तकलीफ बस इतनी ही महसूस करता है जैसी तुम चींटी के कांटे की तकलीफ महसूस करते हो। सहीह हदीस मिशकात शरीफ। कातिल व मकतूल। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज़ मकतूल अपने कातिल को पकड़कर इस तरह लाएगा कि कातिल की पेशानी और उसका सिर मकतूल के हाथ में होगा और मकतूल की गर्दन की रगों से खून बह रहा होगा। वह बारगाह खुदावंदी में अर्ज करेगा कि ए रब, मुझे इसने कत्ल किया था। इसी तरह वह उसे अर्श के करीब ले पहुंचेगा। सही हदीस तिर्मिज़ी शरीफ और सुनन निसाई। अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी अज़मत की वजह से आपस में मोहब्बत करने वालों के लिए नूर के मिंबर होंगे और नबी और शहीद उन पर रश्क करते होंगे, क्योंकि वो तो बेखूफ और बेगम होकर नूर के मिंबरों पर बैठे होंगे और नबी और शहीद दूसरों की सिफारिश में लगे होंगे। सही हदीस मिशकात शरीफ।